السلام علیکم اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ جو پروبیبلٹی ہے اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلاسیکل پروبیبلٹی کی. تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں پروبیبلٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتے ہیں، ایک ہم ٹرائل کرتے ہیں، جتنے بھی ٹرائل آپ نے کرنے ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں یعنی ان کے جو ایونٹس ہیں ان کو آپ نے لسٹ کر لینا ہے. تو جو ہماری لسٹ بنے گی دیٹ ول بی دی سیمپل اسپیس. اور نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم نے انہیں کاؤنٹ کر دینا ہے. اور جو اگلا فائنل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس جو ریزلٹس ہوں گے ان کو ہم نے ایکول پروبیبلٹی جو ہے وہ اسائن کر دینی ہے. تو نیکسٹ ایگزامپل کے اندر اس کو جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس جو سیمپل پوائنٹس ہیں، یہ جو آؤٹ پٹس ہیں، جو ایونٹس ہیں وہ ڈبلیو ہوں، تو پھر جو ان کی پروبیبلٹی ہے ایچ ایونٹ کی نکالنے کے لیے ہم یہ ریلیشن جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو فرض کر لیں کہ ہم ایک کوائن ہے اس کو ٹاس کرتے ہیں سنگل ٹائم. تو اس کی جو پاسبل آؤٹ کمز ہیں وہ جتنی بھی ہوں گی اس کو ہم نام دیں گے ڈبلیو، یعنی اس کے پاسبل جو آؤٹ کمز ہیں ہیڈس اور ٹیلز. تو ان کی جو تعداد ہے اس کو ہم نے ڈبلیو کہنا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے پاس ایک ہم کوائن کو سنگل ٹائم جو ہے وہ تھرو کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو پاسبل آؤٹ کمز ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں. ان کے ایک ٹائم پہ ہیڈ آ سکتا ہے، پھر جو ہے وہ ٹیل آ سکتی ہے. تو اس لیے ہماری جو پاسبل آؤٹ کمز ہوں گی سیمپل اسپیس میں، یعنی وہ ایک ہیڈ ہو سکتی ہے یا ایک ٹیل ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ سیمپل اسپیس بن گئی. تو اب ان کی تعداد کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے. تب اگر ہم نے ان کی پروبیبلٹی نکالنی ہے تو ہمارا جو فارمولا ہے 1/W، یعنی 1/2 ہم اس کو جو ہے وہ کر دیں گے. تو ہمارے پاس جو ہے اس کی پروبیبلٹی جو آ جائے گی. اور یہ جو پروبیبلٹی ہوگی وہ ہم تمام ایونٹس کو جو ہے وہ اسائن کر دیں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس W کی ویلیو 1/2 تھی. ہم نے اس کو جو ہے وہ 1 پہ ڈیوائڈ کیا، ہمارے پاس جو آنسر آ گیا وہ 0.5 آ گیا. تو اب ہم کیا کریں گے، جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں یعنی ہمارے ہیڈ کی اور ہمارے ٹیل کی، ان کو ہم ایکول پروبیبلٹی جو اسائن کریں گے. تو ہیڈ کی بھی 0.5 پروبیبلٹی ہے اور جو ٹیل ہے اس کی بھی پروبیبلٹی ہونے کی جو آنے کی جو پروبیبلٹی ہوگی 50% ہے، یعنی 0.5 ہے اس کی. اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو 50% ہوگی. تو اب اگر ہم ایک کوائن کو n ٹائمز تھرو کرتے ہیں تو اس کی جو پروبیبلٹی ہوگی ایچ ایونٹ کی وہ 1/2n ہو. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 1/2n جو 1/2n ہے، ان 2 کی پاور جو n ہے یہ کیسے آیا؟ تو اس کو ہم جو ہے جو ہماری نیکسٹ ایگزامپل اس کے اندر ہم نے دیکھنی ہے. تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، کوائن کو n ٹائمز تھرو کر رہے ہیں اور ایچ ایونٹ کی جو پروبیبلٹی ہے اس کو ہم نکالنے جا رہے ہیں ایچ ایونٹ کی. تو ہمیں نے جو بھی دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ایونٹ کی جو پروبیبلٹی ہوگی 1/2 ٹو ریز پار n ہوگی، یعنی 2 کی پار نمبر آف ٹرائلس ہوں گے. تب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک تھیوریٹیکل سی جو ہے وہ سیمپل اسپیس جو ہے وہ بنائی ہے. ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیمپل اسپیس موجود ہے. یہ سارے سیمپل اسپیس کو شو کر رہی ہے جس میں ہم نے انالسٹ کیا ہے تمام جو ہمارے پاسبل جو تھے وہ آؤٹ کمز تھے. تو اس میں ہم نے جب فرسٹ ٹاس کیا، مطلب سنگل ٹائم ٹاس کیا، جب ہمارے
فسٹ ٹرائل ہوگا n equals to 1 ہوگا، تو پھر ہمارے پاس جو پاسبل آؤٹ کمز آ سکتی ہیں، لیٹ سپوز کہ وہ ہیڈ آ گئی، اور جو دوسری اس کی آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹیل ہوگی۔ تو جب ہم اگر ہیڈ ہمارے پاس آتی ہے فرسٹ ٹاس میں، اب ہم اس کو تھرو کرتے ہیں تو پھر بھی ظاہری بات ہے کہ دو ہی ہیں آؤٹ کمز، یا ہیڈ ہوگی یا اس کے بعد ٹیل ہوگی۔ اور اگر ہمارے پاس ٹیل آئی تھی تو ٹیل کے بعد اگر ہم اس کو تھرو کرتے ہیں سیکنڈ ٹاس میں، تو پھر بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ دو ہی آؤٹ پٹس آ سکتی ہیں، ہیڈ اور ٹیل۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ڈبلیو کی تعداد ہے وہ 2 ہے، اور اس میں جو ڈبلیو ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے فرسٹ ایونٹ کی سنگل ٹرائل کی، تو اس کی جو پروبیبلٹی ہوگی، یعنی اس کی یہ ہوگی 1/2، اور اس کے اندر چونکہ ہمارے پاس 4 جو ہے 4 ایونٹس آ رہے ہیں، لہذا اس کی جو پروبیبلٹی ہوگی وہ 1/4 ہوگی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر فرض کر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ 3 ٹائم جب ٹرائل کیا تو اس میں پھر کیا ہوا۔ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم میں ہیڈ تھا تو اس کے بعد ہم اس کو تھرو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہیڈ اور ٹیل آئے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ٹیل آیا تھا تو ٹیل کو ہم تھرو کریں گے تو پھر ہمارے پاس ہیڈ اور ٹیل آ سکتا ہے۔ سملرلی تو اگر ہم سیکنڈ ٹرائل میں ہمارے پاس ہیڈ تھا تو پھر اس کو تھرڈ ٹائم تھرو کرتے ہیں تو پھر یہ کمبینیشن آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹیل آیا تھا پھر اس کو تھرو کرتے ہیں تو پھر یہ کمبینیشن آ سکتا ہے، اور اسی چیز کو ہم آگے جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کو جو ہے پاسبل آؤٹ کمز ہیں۔ تو اس کو ہم نے یہ جو سیمپل اسپیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ لکھ لیا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ رو ہے اس کالم کی، اس میں تمام ہیڈز ہیں، یعنی فرسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ ہیڈز بنتے ہیں، تو یہ ہیڈ ہم نے لکھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ میں جو تھا وہ ہمارے پاس ہیڈ اور ٹیل بنتے ہیں، تو یہ ہم نے ہیڈ اور ٹیل لکھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو ہمارے پاس نیکسٹ سیمپل اسپیس کی کیٹیگری بنے گی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیڈ، ٹیل اور ہیڈ کی بنے گی۔ تو اس طرح ہم تمام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک سیمپل اسپیس جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اب اس میں ہم نے ہمارا جو پہلا اسٹیپ تھا کہ ہم نے سیمپل اسپیس بنانی ہے، تو ہم نے سیمپل اسپیس بنا لی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی پاسبل آؤٹ کمز تھیں وہ کاؤنٹ کرنی تھیں۔ تو ہماری جو پاسبل آؤٹ کمز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، تو ہمارے جو اس کیس کے اندر ڈبلیو کی ویلیو ہے وہ 8 ہے۔ تو اگر ہم اس کی پروبیبلٹی نکالیں گے ایچ ایونٹ کی، اٹ ول بی 1/8۔ تو اب ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ۔ تو اسٹوڈنٹ جیسا کہ ابھی ہم نے پریویس سیمپل اسپیس کے اندر دیکھا کہ اگر ہم جو ہے وہ 2 ٹائم اس کو تھرو کرتے ہیں تو اس کے جو پاسبل ریزلٹس تھے وہ 4 تھے، اور 4 کو ہم 1/2 2 جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اسٹوڈنٹس جب ہم نے بات کی کہ ہم نے اس کو 3 ٹائم جو تھا اس کو دیکھا، تھرو کیا، تو پھر ہمارے پاس جو پاسبل آؤٹ کمس آ سکتے تھے ان کی جو تعداد تھی وہ ہمارے پاس 8 تھی۔ تو اگر ہم نے اس کی پروبیبلٹی نکالنی ہے تو وہ ہوگی 1/8، اور 1/8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2⁻³ یعنی جب ہم اس کو 2 ٹائمز تھرو کریں گے تو وہ 2⁻² ہے۔ اگر آپ نے اس کو سنگل ٹائم جو ہے وہ تھرو کیا ہے تو 1/2⁻1 ہے۔ 3 ٹائم کریں گے تو 2⁻³ ہے، اور اسی طرح اگر آپ اس کو 4تھ ٹائم تھرو کرتے ہیں تو جو پروبیبلٹی ہماری بن جائے گی 1/16، اور 1/16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1/216 کو لکھ سکتے ہیں 2⁻4۔ تو اس طرح ہم اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کوائن کو جو ہے وہ n ٹائم تھرو کرتے ہیں تو پھر ایچ جو ایونٹ ہوگا اس کی جو پروبیبلٹی ہوگی وہ 1/2⁻n یعنی کہ نمبر آف دی ایونٹ۔ تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ان کلاسیکل اپروچ اٹ از ٹو مینشن آل پاسبل ایونٹس، کہ ہم اس میں تمام جو پاسبل ایونٹس ہیں ان کو
لیتے ہیں، کسی کو اگنور نہیں کر سکتے، اور ہر ایک ایونٹ کو ایکول پروبیبلٹی جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں۔ تو یہ والی جو چیز ہے، یہ والی جو لاجیکل ہماری ڈیزائننگ ہے، وہ اس وقت ہمارے لیے یوزفل ہوتی ہے جب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن موجود نہ ہو، یعنی جب ہم نے کوائن کو تھرو کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ہماری آؤٹ پٹ کیا ہوگی، تو اس لیے ہم جو ہے وہاں پہ ایکول پروبیبلٹی جو ہے وہ اسائن کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ایشوز بھی آتے ہیں جب ہمیں جو ہے کچھ انفارمیشن بھی معلوم ہو اور انفارمیشن کو ہم اگنور بھی کر دیں، تو اس کو ہم آگے جا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ڈیفیکلٹی ہمیں کیا آ سکتی ہے؟ فرض کر لیں کہ ہمیں کویشچن کیا جاتا ہے کہ ایک مخصوص شہر ہے، اس کے اندر کتنے ڈیز جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے۔ اب جو بارش کا ہونا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایونٹ ہے، یعنی بارش کا نہ ہونا ایک ایونٹ ہے اور بارش کا ہونا یہ ہمارے پاس دوسرا ایونٹ ہے۔ لہٰذا جو ہماری سیمپل سپیس ہوگی اس کی جو اس کے اندر جو ڈبلیو کی ویلیو ہوگی وہ ہماری 2 ہوگی، کیونکہ 2 ہمارے جو ہیں پاسبل آؤٹ کمز ہیں۔ تو اب اگر ہم اس شہر کے اندر پروبیبلٹی نکالیں بارش کے ہونے کی، اور اب ظاہر بات ہے کہ بارش کا ہونا کہ اٹ رینز اف اٹ رینز، اس کی پروبیبلٹی بھی 0.5 ہے، اور اف اٹ ڈز ناٹ رین تو اس کی پروبیبلٹی بھی 5 ہے، 0.5 ہے، سوری۔ تو اب اگر ہمارے پاس ایک لیپ ایئر ہو، یعنی 365 ڈیز کا سال ہو، تو اگر ہم بارش کا ہونا اور بارش کا نہ ہونا اس کو ایکول پروبیبلٹی دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں 183 دن 183 ڈیز جو ہے وہ بارش ہوتی، جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے، تو اس انفارمیشن کو ہم نے اگنور کیا۔ تو پروبیبلٹی جو کلاسیکل پروبیبلٹی ہے وہ ہر دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی، صرف انہی جگہوں پہ ٹھیک ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو پرابلمس ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز ہو رہی ہے اور رینڈملی ہو رہی ہے، تو اس کی پاسبلٹی کو دیکھنے کے لیے پھر جو ہے وہ ہم اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی کی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔